بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے علم النحو کا پہلا سبق پڑھا تھا، لفظ اور اس کی اقسام۔ اور عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ صفحہ نمبر 75 میں موجود تمام چیزیں یاد کرنی ہیں، چاہے وہ اصطلاحات ہو یا تعریفات ہو یا مثالیں ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں یاد کی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ تعالی علم النحو کا دوسرا سبق پڑھیں گے، الدرس الثانی، دوسرا سبق، اور سبق کا موضوع ہے المفرد والمرکب۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ لفظ مستعمل کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم کلمہ کی تعریف کریں تو ہم کلمہ کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ وہ بامعنی لفظ ہے جس سے اکیلے معنی سمجھے جائیں، یعنی ایک لفظ ایک معنی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قلم، کرسی، کتاب۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ان میں سے ہر ایک لفظ اپنا الگ معنی دے رہا ہے۔ قلم کا ایک معنی ہے، کرسی کا ایک معنی ہے، اور کتاب کا ایک معنی ہے۔ کلمہ کو مفرد بھی کہتے ہیں، اور مفرد کی بھی وہی تعریف ہے جو کلمہ کی ہے، یعنی مفرد وہ ایک لفظ ہے جس سے ایک ہی معنی سمجھا جائے۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ بات ہو گئی ہے مفرد کی، یعنی ایک لفظ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لفظ ایک سے زائد ہو، اگر لفظ ایک سے زائد ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہم اس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کریں گے؟ اس کے لیے عزیز طلبہ جو اصطلاح استعمال ہوگی وہ ہے مرکب۔ اور اگر ہم مرکب کی تعریف کریں تو مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ہر کلمے کا اپنا الگ معنی ہو، یعنی ایک جیسے الفاظ نہ ہو۔ اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ قلم مفرد ہے، اس لفظ کے ساتھ اگر ہم دوسرے لفظ کا اضافہ کریں، مثال کے طور پر خالد کا، تو یہ مرکب بنے گا، کیونکہ ہر لفظ کا اپنا الگ معنی ہے۔ قلم خالد یعنی خالد کا قلم، اس صورت میں یہ مرکب ہوگا۔ اب آتے ہیں مرکب کی اقسام کی جانب۔ تو عزیز طلبہ کرام، مرکب کی بنیادی اقسام دو ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ ناقص کا لفظی ترجمہ ہے نامکمل، اور تام کا لفظی ترجمہ ہے مکمل۔ تو اگر ہم مرکب ناقص کی تعریف کریں تو مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ادھوری بات ہوتی ہے۔
اور مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے کوئی بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو۔ آئیے عزیز طلبہ ان دونوں مرکبات کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکب ناقص کی مثال الثوب النظیف، یعنی صاف کپڑا۔ اسی طرح کتاب حامد، یعنی حامد کی کتاب۔ تو ان مرکبات سے ہمیں مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب مرکب تام کی کچھ مثالیں، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، معنی مکمل ہے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح یقرأ الطالب الکتاب، طالب علم کتاب پڑھتا ہے، یہاں بھی مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح نظف ثیابک، نظف ثیابک یعنی اپنے کپڑے صاف کرو۔ تو عزیز طلبہ کرام ان تینوں جملوں میں ہمیں مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مرکب تام کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم کلام یا جملے کی تعریف کریں تو کلام یا جملے کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، کلام یا جملہ وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے بنا ہو اور اس کے معنی مفید اور مستقل ہو، یعنی اس کا فائدہ دینے والا معنی بھی ہو اور ہر لفظ کا اپنا الگ معنی ہو۔ تو عزیز طلبہ کرام یہ تھا آج کا ہمارا سبق المفرد والمرکب۔ اب عزیز طلبہ میں آپ کو ایک بار دونوں اسباق کا یعنی الدرس الاول اور الدرس الثانی کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں اس جدول کے ذریعے۔ تو برائے مہربانی آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو یہ اقسام مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے اور ایک دفعہ ان تمام چیزوں کا آپ کے ذہن میں اعادہ ہو جائے۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی لفظ سے، ہم نے کہا تھا اللفظ ما یتلفظ به، لفظ وہ ہے جو زبان سے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ لفظ کی بنیادی اقسام دو ہے، لفظ دو قسموں پر مشتمل ہے، لفظ محمل اور لفظ مستعمل۔ لفظ محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو اور لفظ مستعمل جس کا کوئی معنی ہو۔ اب یہ جو لفظ مستعمل ہے اس کے بھی بنیادی اقسام دو ہے، لفظ مستعمل یا تو مفرد ہوگا یا مرکب، اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو تو وہ مفرد ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ پر مشتمل ہو تو وہ مرکب ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مرکب کی بنیادی اقسام دو ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تام جب ہوگا جب اس سے مکمل بات سمجھ میں آئے، اور ناقص جب ہوگا جب اس سے مکمل بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو عزیز طلبہ کرام یہ تھا دو اسباق کا خلاصہ۔ اب میں آپ کو الواجب المنزلی بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے بیٹا ایک کام جو ضروری آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب میں جو چیزیں میں نے پڑھائی ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہے، جو پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں سبق میں، مثال یعنی تعریفات، اقسام اور مثالیں، یہ سب چیزیں آپ نے اپنی کتاب میں انڈر لائن کرنے ہیں۔
اب تک ہم نے 2 اسباق پڑھے ہیں، الدرس الاول اور الدرس الثانی، تو ان میں جو تمام چیزیں میں نے پڑھائی ہے آپ اپنی کتاب میں انڈر لائن کریں گے، اور اس کے بعد اس کی پکچر لے کر، اس صفحے کی پکچر لے کر آپ ہمیں سینڈ کریں گے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بھئی آپ نے سبق سنا ہے اور غور سے سنا ہے اور آپ نے سبق کی ریڈنگ بھی کی ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے تمام چیزیں یاد کرنی ہیں، جس میں تعریفات بھی ہے، اقسام بھی ہے اور مثالیں، تمام چیزیں اچھی طرح یاد کریں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔